ایک انسان جس نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، لیکن پھر بھی قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت گزار ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے ان نمازیوں کی جو قیامت کے دن لوگوں کے حقوق کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ چند سیکنڈ کے لیے امیجن کریں، قیامت کا دن ہے، لوگ میدان حشر میں کھڑے ہیں، ہر چہرہ پریشان ہے، ہر زبان بند ہے، ہر نفس کو اپنی پڑی ہے، کسی کو کسی کی ہوش نہیں۔ اور اس ہجوم میں ایک شخص آتا ہے جس کا چہرہ نور سے چمکتا ہے، جس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، نمازیں، روزے، حج، تلاوتیں، سب کچھ۔ اور لوگ اسے پہچانتے ہیں کہ یہ تو وہی بندہ ہے جو اذان بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، پڑھاتا بھی ہے، تلاوتیں بھی کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ مسجد میں آتا تھا، رمضان کی راتیں قیام میں گزارتا تھا، مدینہ میں حج اور عمرے پر ساتھ جاتا تھا۔ پھر اچانک آواز آتی ہے کہ اس شخص کو جہنم میں لے جاؤ۔ ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ یہ تو وہ بندہ تھا جو تیرے گھر میں آتا تھا، تیرے لیے سجدے کرتا تھا، تیری محبت میں روزے رکھتا تھا، پھر اسے جہنم میں کیوں؟ یہ تو جہنمی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شخص واقعی نمازی تھا، روزے دار تھا، حج کرنے والا تھا، مگر اس نے لوگوں پر ظلم کیا تھا۔ کبھی کسی کو گالی دی، کبھی کسی پر تہمت لگا دی، کسی کو مارا تھا، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کو ذلیل کیا تھا۔ یہ سب لے کر وہ اللہ کے حضور آیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں ان سب لوگوں کو دے دو جن پر اس نے ظلم کیا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق پھر بھی پورے نہیں ہوئے تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صرف اپنی نیکیوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں کی نیکیوں کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے دنیا میں ظلم کیا، جن کا حق مارا، جن کے ساتھ برا سلوک کیا، چاہے وہ یتیم ہے، سفید پوش ہے، غریب ہے، رشتہ دار ہے، جو کوئی بھی ہے اس کا حق مارے گا، اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، چاہے وہ کتنا ہی نمازی اور پرہیزگار کیوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے صرف نمازی ہونا کافی نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، حج کر لینا، اٹس ناٹ انف۔ یہ تو عبادت اور بندگی کے فرائض ہے۔ اللہ کے دین کا یہ صرف ایک حصہ ہے، حقوق العباد تو دوسرا حصہ ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی پر بہتان نہ لگانا، کسی کا حق نہ مارنا۔ جس دن ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ بندوں کے ساتھ سلوک ہماری نجات کا سبب ہے تو ہم انشاءاللہ اسی دن متقی بن جائیں گے۔ آپ خود سے یہ سوال کریں، کیا ہماری نماز ہمیں متقی بناتی ہے؟ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر والدین سے بدتمیزی کرتے، روزے رکھتے ہیں مگر زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے، حج کرتے ہیں مگر واپسی پر ریاکاری بڑھ جاتی ہے، تلاوت کرتے ہیں مگر ہمارے دل سخت ہیں۔ خود سے سوال کریں کہ کیا یہ عبادت آپ کو اللہ کے قریب لے کر جا رہی ہے یا صرف آپ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں جس پر ہم لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہہ رہے ہیں، عبادت گزار کہہ رہے ہیں، پرہیزگار والا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ کے ہاتھ تبھی مقبول ہے جب دل میں عاجزی ہوگی، جب زبان پر نرمی ہوگی، جب اعمال میں اخلاص ہو، جب لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دل سے اللہ، رسول اور دین پر راضی نہیں تھے۔ وہ صرف زبان سے کہتے تھے ہم ایمان لائے مگر دل انکار کرتا تھا۔ وہ صرف دعوی کرتے تھے اللہ سے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور تھا اور وہ منافق تھے۔ آج ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں میں اسلام سے راضی ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں، مگر اگر ہمارے اعمال، ہماری زبان، ہمارا دل، ہماری نیت ان باتوں کی گواہی نہیں دیتے تو 70 سال کی عبادت بھی ہمیں اللہ کے نزدیک نہیں لے کر جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کا حق مارا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتیں کیسے قبول کرے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تبھی معاف کر سکتا ہے جب آپ کو لوگ معاف کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرے وہی بڑی کامیابی کو پہنچتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا
जो सिर्फ नमाज में इताअत करे या जो सिर्फ हज कर ले, बल्कि फरमाया जो हर हुक्म में इताअत करे। हम लोग जब मस्जिद में दाखिल होते हैं और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा है ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। हम ये दुआ हर दिन पढ़ते हैं, सालों से पढ़ते आए। कभी सोचा है कि अल्लाह का घर तो सरासर रहमत की जगह है, फिर भी हम बहुत से लोग मस्जिद में आकर भी इस रहमत से महरूम क्यों रहते हैं? क्योंकि मस्जिद में सिर्फ आना काफ़ी नहीं, मस्जिद के आदाब सीखना, लोगों के साथ हुस्न सलूक रखना, दिल को पाक करना, ज़ुबान को काबू में रखना, ये सब रहमत के दरवाजे खोलने की कुंजी है। ब्रदर एंड सिस्टर, इबादत का मफहूम सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, तिलावत नहीं है। इबादत है अल्लाह के हर हुक्म पर झुक जाना। इबादत है नरमी, माफ़ी, सच्चाई, इंसाफ, आजी। जिस दिन हमने इबादत के साथ इखलाक को जोड़ लिया, तब जाके वो बंदे बनेंगे जिन पर अल्लाह की रहमत बरसती है। वरना ना जाने कितने लोग क़यामत के दिन नमाज़ें लेकर फिर भी जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए, हमारे सजदों को सच्चा बना दे, हमें मुनाफिकीन की सफ से निकाल दे और हमारे दिल को तेरे दीन पर राज़ी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलैहा इश्तियाक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।